آج ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو فلسطین کے حالات ہیں وہ ایسے کیوں ہیں۔ جب بھی کسی پر عذاب آتا ہے، اس طرح کے کوئی دشمن حملہ کر دیتا ہے تو اس کی کوئی وجوہات ہوتی ہیں، کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ حملہ کرتے ہیں۔ تو فلسطین کے جو آج کے حالات ہیں ان کے بارے میں ہم آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں کہ یہودیوں کو فلسطین کیوں ملا، فلسطین پر انہوں نے حملہ کیوں کیا۔ دیکھیے افغانستان پر رشیا نے حملہ کیا، پھر امریکہ آیا، اس سے پہلے برطانیہ آیا، 3 سپر پاور تھے، آئے چلے گئے ذلیل ہو کر، لیکن فلسطین سے کیوں نہیں جا رہا اسرائیل۔ 1947 سے لے کر آج تک، 1947 میں اسرائیل قائم ہوا اور آج تک وہ فلسطینوں کو مار رہے ہیں۔ یہ جو عذاب ہیں پوری امت مسلمہ مل گئے۔ 1967 میں آزادی کی جنگ لڑی گئی، لیکن اسرائیل نے شکست دی تھی سب کو، اور پھر بھی فلسطین آج بھی محکوم ہے اسرائیل کے ہاتھوں، ذلیل ہو رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، جب بھی اللہ تعالیٰ کی جو غلامی کی رسی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بتایا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ فلسطین والوں نے اللہ تعالیٰ کی غلامی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہیں، سب سے پہلے وہ داڑھی ہیں، اور اس داڑھی کو پابندی لگائی گئی۔ مصر میں پابندی لگی، فلسطین میں یہودیوں کا نشان سمجھا گیا۔ فلسطین میں جس کی داڑھی ہوتی تھی اس کو یہودی سمجھا جاتا تھا، اس کو قتل کیا جاتا تھا۔ لیکن جب یہ ساری سرکشی کی گئی فلسطین میں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا آیا کہ سب سے ذلیل قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب سے ذلیل کہا ہے، اسرائیل، ان کے ہاتھوں فلسطینیوں کو مارا جانے لگا، ان کے ہاتھوں وہ ذلیل ہونے لگے۔ اب فلسطین سے سبق نہیں لی گئی، مسجد نبی کی بھی حرمتی ہوئی، وہاں پہ عربوں نے اپنی گاڑیاں اندر ڈال دیے، مسجد نبی کے اندر لے کر چلے گئے، جہاں پر وضو ہوتا تھا وہاں پر کھڑی کر دیا، اور پھر جوتوں سمیت مسجد نبی کے اندر چلے گئے۔ اتنی بڑی بھی حرمتی کی گئی تو آخرکار ان کا کیا ہوگا؟ جو کعبے کے کمائی پر پیتے ہیں شراب، ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا؟ تو پھر امت مسلمہ یہی کہے گی کہ سارے امت مسلمہ کو اکٹھا ہونا چاہیے، لیکن امت مسلمہ کو اکٹھا تو ہونا چاہیے تو اپنی جگہ سے ہے، لیکن امت مسلمہ اگر اس طرح کرے گی، پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، پوری یورپ میں دیکھ لیں، کسی عیسائی چرچ کا، کسی یہودیوں کے عبادت خانے کا، انڈیا میں دیکھ لیں کسی ہندوؤں کے عبادت خانے کا، ہندوؤں نے کبھی اس طرح بے حرمتی کیا ہے، عیسائیوں نے کبھی اپنے چرچ کی بے حرمتی کیا ہے، یہودیوں نے کبھی اپنے مذہبی کی جگہ کی بے حرمتی کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کبھی بل پیش ہوا ہے؟ کوئی نہیں ہوا۔ ہمارے مساجد کی، ہمارے مدرسے کی، مسجد نبی، بیت المقدس، خانہ کعبہ، ہر ایک کی بے حرمتی کی گئی۔ ہمارے پیغمبر کے خلاف بل پیش ہوتے ہیں۔ ہمارے اپنے اسلامی ملک پاکستان میں جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے کتنی بار پیش کیے ہیں، کتنا کچھ نہیں ہوا، لیکن ہم اس پہ خاموش ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو امت مسلمہ ہے یہ کمزور ہے، اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ امت مسلمہ کمزور نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اسلام دے کر گئے اس پر عمل کرنے والے قطعاً کمزور نہیں ہے۔ اگر کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم امت مسلمہ نہیں ہو سکتے۔ امت مسلمہ وہی ہو سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے، جو اللہ کے احکامات مان کے چلے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غلامی ہے اس کو اپنے